اپنا پردہ صرف اللہ رسول کے سامنے کھولیں، دنیا کچھ بھی نہیں دیتی میرے دوستو، سوائے اس کے رسوا کرتی، سوائے اس کے باتیں کرتی ہے۔ یتیموں کے بارے میں ہم نے باتیں کرتے لوگوں کو سنا ہے کہ ٹھیک ہے والد چلا گیا لیکن ساری زندگی کاروبار کیا، وہ پیسے کدھر ہیں؟ کدھر ہے ان کا مال؟ چھپایا ہوا انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ ایسا تھوڑی تھا کہ ابا چلا گیا تو ان کے پاس کچھ نہیں۔ وہ جن کو آپ سمجھتے ہیں نا سرپرست ہیں، چاچے بابے ہیں، فلانے ہیں، اللہ ماشاء اللہ، وہ تو لمبی چوڑی گفتگو کرتے ہیں۔ خدا را اپنے معاملات کو سمیٹیے، قربان جائیں میرے رسول پاک کے انداز تربیت پر۔ حضرت ثوبان بن مالک نے کہا، یعنی حضور نہ اس طرح کا اپنا غلام چاہتے ہیں، اور ذرا دیکھنا یار بھلا میں کیا کہنے لگا ہوں، نبی پاک نہ اس طرح کا سجانا، سوارنا، نکھارنا، تعمیر کرنا چاہتے۔ حضرت ثوبان بن مالک بڑے عاشق قسم کے صحابی ہیں، عاشق، یہ وہی ہیں جو مسجد میں بیٹھ کے رو رہے تھے تو حضور نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ عرض کی حضور آپ کے بغیر دل نہیں لگتا۔ تو کریم نے فرمایا روتے کیوں ہو؟ یا رسول اللہ یہ سوچ کے رو رہا ہوں کہ جنت میں کیسے زیارت ہوگی، او جنت میری کس کاری جتھے یار نظر نہ آوے۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا، فرمایا محبوب جو آپ کے ہوں گے گویا وہ جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہی ہو، جو پیروی کرنے والے ہوں گے۔ حضرت ثوبان بن مالک نے ایک تو بیعت کر لی نا اسلام کی، ایک دن پھر عرض کی حضور مجھے بیعت کر لیں۔ حضور نے فرمایا ایک شرط ہے۔ یا رسول اللہ آپ کی بھی شرط ہے؟ حضور بیعت کر لے، فرمایا ایک شرط ہے۔ کہا تھا نا حضرت بیدم نے کہ پینے کو تو پی لوں گا پر شرط، ہم یہ نہیں کہتے، ان کا کوئی مقام ہوگا انہوں نے کہا ہوگا، ہم بھی کبھی کبھی کہتے ہیں پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے۔ ہم ذرا مسکین ہیں نا، شرط نہیں لگا سکتے، محبوبوں کو شرطیں کون لگائے؟ پینے کو تو پی لوں گا پر عرض اجمیر کا ساقی ہو، بغداد کا مے خانہ، یہ کبھی مہربانی ہو جائے نا، اس رستے ملے تو پھر ساقی تیری خیر تیرے میں کدے کی خیر۔ حضرت ثوبان نے عرض کی حضور بیعت کر لے، تو محبوب فرمانے لگے ایک شرط ہے، ایک۔ میرا دل کرتا ہے نہ بتاؤں آپ کو شرط، یا پھر پکے ہوئیے شرط تھے، بتا دوں؟ ایک شرط ہے۔ یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت، آج کے بعد کسی بندے سے سوال نہیں کرے گا۔ گویا یہ ادھر دیکھنا میری طرف، او نوجوانوں ادھر دیکھنا، یوں ہاتھ میں ہاتھ لے کے کریم نے سبق دیا، گویا سبق دیا، او جب ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے تو وعدہ کر کسی بندے سے سوال نہیں کرے گا۔ ہاتھ اللہ رسول کے ہاتھ میں بندہ دے جو ان کی شان کے، پھر بندوں سے سوال کرے؟ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، بیعت کر کے تو کسی بندے سے سوال۔ عرض کی سونیا وعدہ ہو گیا، کریم وعدہ ہو گیا، یا رسول اللہ طے ہو گئی بات، حضور کبھی نہیں کروں گا، کسی سے نہیں کروں گا، حضور کبھی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ پھر اس طرح وعدہ نبھایا، لے وہ سجنا پھر اساں توڑ ہی نبھائی۔ گھوڑے پہ بیٹھے، درہ ہاتھ سے گر گیا، قریب خادم کھڑا ہے لیکن خود گھوڑے سے اترے، درہ اٹھایا۔ اس شخص نے کہا جو قریب کھڑا تھا، ایک شخص قریب کھڑا تھا، اس نے کہا جناب مجھے کہہ دیتے، تو آنکھوں میں آنسو بھار آئے، فرمانے لگے کیسے کہہ دیتا، میں نے وعدہ جو کیا ہے۔ کبھی کسی سے سوال چھوڑ دو یار، ہمیں کیا مجبوری ہے، تھوڑی بے نیازی دکھاؤ، بے نیازی بڑی چیز ہے۔ آپ کے پاس خشک روٹی ہو اور آپ کے پاس اچار کی ڈھلی ہو، اس میں پھر خودداری ہوتی ہے، اس میں کوئی مزہ ہوتا ہے، اس میں کوئی سرور ہوتا ہے۔ وہ جو دوپہر کو ہم سکول سے آتے تھے اور آ کے کہتے تھے اماں جی روٹی کھانی ہے، تو اماں کہتی تھی پتر سالن تے کوئی نہیں، تے میں تو تھوڑا جی چٹنی نہ بنا دیا، تو پوچھ لینا میری طرح کے سب لوگوں سے، وہ چٹنی کیا ہوتی تھی؟ دھنیا تھوڑا سا ڈنڈے کے ساتھ دوہری میں تیار کیا جاتا تھا، تھوڑی سی لسی، ہلکی پھلکی اس کے اندر نمک اور مرچ، پر بنائی اماں نے ہوتی تھی نا، تو پھر کوئی اس کا مزہ تھا، کوئی اس کا ذائقہ تھا، پھر محسوس ہوتا تھا کہ دنیا میں جنہوں نے بڑے بڑے ڈپلومے کیے نا، شیف بنے،
ان سے کہیں آؤ ذرا لائن میں کھڑے ہو، میری ماں تمہیں سکھائے گی ذائقہ کسے کہتے ہیں، آؤ نہ اسے۔ اور کبھی اگر اماں یہ کہہ دیتی نا روٹیاں پکاتے پکاتے کہ پتر اٹھ کے نہیں آیا جاتا، پیڑی پھاڑتے تھے میرے کول ہی آ جا، اوئے ہوئے، پھر تو یوں لگتا تھا کہ جیسے نا ساری رحمتیں جھوک کے آ گئی ہیں اور کرم کی برکھا گویا برس رہی ہے۔ اتنے میں نے زندگی میں بڑے بڑے مہنگے ہوٹلوں پہ بھی جا کے دیکھا ہے، پر وہ مزہ دوبارہ آیا نہیں۔ تو یاد رکھنا، عزت نفس کا خیال رکھنا ہے، یہ چھوڑ دیں آپ۔ میں پھر ایک دفعہ عرض کروں گا، ایک لمبی لسٹ ہے مفت خوروں کی، بڑے سیانے بیانے دو بندے نا ایک جگہ پہ بیٹھے تھے، یہ میں نے پرسنل میری آنکھوں کے سامنے واقعہ ہوا، بڑے سیانے بیانے بندے ایک پھٹے پہ بیٹھ کے دہی بھلے کھا رہے تھے، اور علاقے میں معزز شمار کیے جاتے، کچھ دینی تعارف رکھتے، تو ان سے ایک صاحب نے کہا کہ آپ یہاں سر عام بیٹھ کے دہی بھلے کھا رہے، کو دیکھ لیں تو کیا یار یہ مذہبی ہیں اور مذہبی تعارف رکھتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک آدمی بڑی بے باکی سے بولا، کہنے لگا جے کو ویکھ لے گا تو کی ہونا ہے، جیڑا ویکھے گا وہ پیسے دے گا۔ جب قوموں کا یہ مزاج بن جائے نا، کہنے اسی تے چاہنے ہیں کو ویکھے، جیڑا ویکھے گا وہ، مولوی تے پیر بھی پیسے نہ دین لی تیار ہوندے نے، کوئی سودا لے آیا تے پیسے پولیس والے بھی کاٹ ہی دیندے نے۔ اور بھی ڈھیر سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی میں سرکاری ملازم ہوں، تو بھائی آپ پہلے بھی تو ہم سے ٹیکسوں کی مد میں لے رہے ہیں نا، اب اور بوجھ ڈال رہے ہیں، تو مفت خوری کے مزاج سے باہر آئے آپ تھوڑا سا رویہ۔ میں ایک جگہ پہ چلا گیا، اب تو میں ڈائریکٹ کبھی جاتا ہی نہیں، مجھے اب موقع نہیں ملتا، ایک جگہ پہ میں سودا لینے چلا گیا، تو وہ بندہ بار بار کہے حاضر جناب، میں اسے کہوں یہ چیز نکال دے، حاضر جناب یہ چیز نکال دے، میں انہوں آکھیا تو ایڈا ویش ویش نہ جا، میں تینوں پیسے دے کے جانا ہے انسان، تو غیر حاضر ہی چنگا ہے۔ کہنے لگا کہ نہیں میں تھوڑے کو پیسے لیندا چنگا تو نہیں لگتا، میں کہا پر میں مفت لیندا بھی نہیں چنگا لگتا۔ ہاں یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو۔ اللہ رسول سے مانگیں گے، رب رسول نے اتنا دیا ہے، وہ دیا ہے جو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ ادھر ادھر کیوں دیکھیں، ادھر سے نہ دیکھیں جدھر سے بھر بھر کے ملتا ہے۔ تو لہٰذا اپنی زندگی میں یہ جو مزاج ہے نا مفت خوری کا، اس سے ذرا باہر آئیں۔ تھوڑی ان چیزوں سے مجھے باتیں یاد آ رہی ہیں، میری طبیعت نہیں ہے پر حافظہ ذرا اچھا ہے، باتیں میرے ذہن میں محو رہ جاتی ہیں۔ ایک صاحب نے نا ایک دکان پہ، میں ویلڈنگ کا کوئی کام کرانے کے لیے بیٹھا ہوا تھا، تو موٹر ٹینکی لائے وہ پانی والی گھر سے، تو وہ تھوڑی سی انہوں نے ٹینکی کو نا اس سے ویلڈ کرایا، تو اٹھا کے چلنے لگے، تو بندہ کہنے لگا جی وہ 300 روپیہ دے دیں، کہنے لگا بچے پانی پین کے تینوں ثواب ہوئے گا۔ تو بھی بڑا سیانا تھا، کہندا مسجد دیئے، نے کہا نہیں جی ہے تے کر دی، تو کہندا پھر مینوں 300 دے، میرے بچے روٹی کھان کے تینوں بھی ثواب ہوئے گا۔ عجیب فلسفہ ہے نا ثواب کا بھی ہمارا۔ تو میں بڑا محظوظ ہوا، ہنس ہنس کے میرا کوئی حال نہ رہا وہاں، میں نے کہا کمال ہو گئی ہے نا، ثواب کا کیا ترجمہ کیا ہوا ہے، مفت خوروں کی لمبی لسٹیں۔ یہاں ایک صاحب آئے ایک دفعہ، مجھے کہنے لگے اعلان کر دے میرا، لوگ مجھے میرے ساتھ تعاون کریں، میں نے عمرے پہ جانا ہے۔ میں نے کہا نفل کام کے لیے چندہ مانگنا جائز ہی نہیں۔ اللہ نے کہا من استطاع الیہ سبیلا، جس کے پاس طاقت ہو آئے۔ مانگ مانگ کے آپ جائیں گے؟ کیوں؟ او خدا را مجھے معاف کر دینا، میں اس وطن کا رہنے والا ہوں جہاں سے لوگ ویزا لے کے عمرے کا جاتے ہیں اور بیت اللہ میں جا کے مانگتے ہیں، مدینے میں مانگتے ہیں۔ میں نہیں جانتا، مجھے نہیں تعارف، لیکن اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، آپ مجھ پر اعتبار کریں گے۔ میں شرم سے اس دن پانی پانی ہو گیا جس دن مجھے پتا چلا کہ پاکستان کا ویزا چند ملکوں نے اس لیے بند کیا ہے کہ یہاں آ کے مانگتے ہیں۔ یہ ہمارا تعارف ہے دنیا میں، یہ ہمارا سٹائل ہے کہ آپ ویزا لے کے کسی ملک جا رہے اور مانگ رہے ہیں، جھوٹے معذور اور دھوکہ دے کر اور دکھاوا کر کے آپ لوگوں سے سوال کر رہے ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے اوپر سوال کا دروازہ کھولا، اللہ اس پر غربت کا دروازہ کھول دے گا، اس کے فقر کو طویل کر دے گا۔ اگر تم مانگ کے کھائے گا تو پیٹ کبھی نہیں بھرے گا، اگر تم مفت خوری کا مزاج پیدا کرے گا تو یہ پیاس اور بڑھے گی، یہ طلب اور بڑھے گی۔
یہ تیرے اندر اور کیفیات جم جائیں گی۔ لہذا میرے بھائی قطعاً نہیں۔ حضرت حکیم بن حزام میرے محبوب کے لاڈلے صحابی ہیں، کئی طرح سے ان کی روایت کتب احادیث میں آتی ہے۔ حافظ منذری نے اس طرح لکھی ہے کہ انہوں نے حضور سے کچھ مانگا، میرے کریم نے دیا، پھر مانگا حضور نے دیا، پھر مانگا حضور نے دیا، آخر میں کریم فرمانے لگے میرے ساتھ وعدہ کر اب کسی سے سوال نہیں کرے گا۔ یہ کبھی روایتیں پڑھتا ہوں تو پھر نیچے حاشیہ لکھتا ہوں، اور وہ کچھ ترجمے ایسے کرتا ہوں وہ ڈرتا بھی ہوں، تو ڈر کے سیم کے اس روایت کے نیچے بھی میں نے لکھا ہے گویا حضور نے ان سے کہا کہ جب 3 مرتبہ میں نے جو دے دیا ہے، اب زندگی میں کسی سے سوال اب نہیں سوال کرنا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پیغام بھیجا کہ مال غنیمت میں آپ کا حصہ آ کے لے جائیں، فرمایا مجھے نہیں چاہیے، حضور سے وعدہ کیا ہے۔ حضرت عمر اپنے دور خلافت میں بار بار پیغام بھیجتے رہے کہ حکیم بن حزام سے کہیں آ کے لے جائیں اپنا حصہ مال غنیمت میں سے، فرمایا میں نے نہیں لینا، حضور سے وعدہ کیا ہے۔ ایک دفعہ اتنا پیغام بھیجا جناب عمر نے کہ پھر حضرت عمر لوگوں سے فرمانے لگے سارے گواہ ہو جاؤ، میں نے حکیم کو بڑے پیغام بھیجے ہیں لیکن وہ اپنا حصہ لینے کو آتے۔ اور میرے بھائیوں، توکل اللہ کی ذات پر، بھروسہ، ان چیزوں سے تھوڑا اٹھ کر باہر نکلیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ہم سارے ڈھونڈتے پھرتے ہیں، ہم ان چکروں میں پڑتے ہیں۔ مجھ سے ایک علامہ صاحب ناراض ہو گئے اور بڑے گہرے قسم کے ناراض ہوئے۔ میں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں بچوں کو نا مدرسے میں دنیاوی تعلیم بھی دی جائے، اور میری یہ خواہش ہے کہ یہ کسی ادارے میں جا کے نوکری کریں، کسی بڑے ادارے میں یا اچھی جاب پر بیٹھیں یا بزنس کریں۔ تو مسجد کا کام جو ہے نا وہ فی سبیل اللہ کریں، یہ ساری زندگی چندے نہ جمع کریں۔ وہ کہنے لگے اس طرح تو بچے توجہ ہی نہیں کریں گے مسجدوں میں۔ وہ تھوڑے ناراض ہو گئے، کہنے لگے آپ ان کو اگر دنیاوی تعلیم پڑھا دیں گے تو یہ توجہ ہی نہیں کریں گے۔ تو میں نے کہا بس سمجھ لیں آپ، جو بندہ بے نیاز ہوتا ہے نا، جو بندہ بے نیاز ہوتا ہے پھر دولت کے پیچھے وہ نہیں بھاگتا، دولت اس کے پیچھے بھاگتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں یہ بے نیاز بنے۔ یہ چندوں کا جو مزاج ہے، آج چونکہ موضوع ہے تو مجھے ساری باتیں کہنی پڑیں گی۔ وہ جو فٹ بال کی ٹیم بنتی ہے نا محلے میں، وہ بھی چندہ اکٹھا کرتی ہے کہ ہم نے فٹ بال خرید لیں۔ جو ہاکی کی ٹیم بنتی ہے وہ بھی چندہ اکٹھا کرتی ہے کہ ہم نے وردیاں لینی ہیں، کرتے ہیں کہ نہیں؟ تو جب آپ بچپن میں ہی لوگوں کو اس کام پہ لگا دیں گے تو بڑے ہو کے اللہ پہ بھروسہ کریں گے۔ کرکٹ کی ٹیم، کرکٹ کی، وہ کہتے ہیں جی آپ چندہ ہمیں دے دیں، فلاں آدمی کو بلا لیں گے میچ پہ، تو وہ اس کے بیج بنے ہوئے ہیں، پشتوں پہ لگے ہوئے ہیں، اور یہ فلانی کمپنی نے ہمیں جناب شرٹس لے کے دی ہیں۔ خدا کے بندو، ایک کرتا تو بندہ خود سلوا ہی سکتا ہے۔ تو تھوڑا سا قوم کو ہمیں اس مورال کو بلند کرنا پڑے گا۔ اب یہ کہ میں وہ بات بھی کروں جس نے ہمارا یہ ماحول بنایا ہے۔ ہمارے حکمران پتہ کیا کرتے ہیں؟ بلوں میں کبھی قوم کو گنجائش نہیں دیتے۔ انہیں مہنگائی انہوں نے کم نہیں کرنی ہوتی، انہوں نے کہنا ہوتا ہے وہ اس طرح کرو، آپ اپنے اپنے شناختی کارڈ لے کے آ جاؤ، وہاں نا بٹنے لگا ہے، مفت کا آٹا وہ لے لو، وہاں تمہیں راشن ملے گا وہ لائنوں میں لگ کے لے لو، اور جناب وہ تمہیں 3,000 روپے فلاں انکم سپورٹ کے نام پر تمہیں ملیں گے وہ لے لو۔ قوم کو آپ بناتے ہی بھکاری ہیں۔ آپ یہ مزاج ہی نہیں بناتے کہ آپ ان کو ویسے آسانی دیں۔ ان کا آپ بجلی کا بل کم کریں، گیس کا بل کم کریں، ٹیلی فون کا بل کم کریں، بچوں کی فیسوں میں آپ کمی لائیں، کتابیں سستی کریں، آپ گروسری کا سامان سستا کریں تاکہ لوگوں کو مانگنا ہی نہ پڑے۔ لیکن آپ قوم کو بھکاری بناتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں وہ لائن میں آ کے لوگوں راشن ملے گا، وہ لائن میں آ کے لوگوں آٹا ملے گا۔ یہ مزاج مومن کا یہ مزاج نہیں ہے۔ مومن تو اپنے رب سے مانگتا ہے، اللہ سے۔ اور پھر آپ ظلم یہ کرتے ہیں کہ پردہ دار عورتیں اور بوڑھی عورتیں بیچاری لائنوں میں کھڑی، اور آپ دھکے پلا رہے ہوں۔ تو خدا را واپس آئیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں، اپنے رب کے حضور دیکھیں نا، ان لفظوں کا کبھی آپ حسن محسوس کریں نا۔ حضور سید عالم علیہ السلام نے فرمایا، میں وہ روایت بھی آپ کو سنا چکا ہوں کہ جس میں رب فرماتا ہے کہ
وہ میرا بندہ اگر بھوکا تھا تو بندہ تو میرا ہی تھا نا، تو نے کیوں نہیں دیا؟ اس غریب کی شان اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اللہ کے محبوب نے 2 جملے کہہ کے بات کو بڑا کھول دیا۔ حضور فرمانے لگے اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے۔ آپ ساری سیرت کی کتابیں پڑھیں، ہر سیرت نگار نے لکھا ہے نبی پاک کے گھر میں مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، پر اسی شخص نے 2 صفحے چھوڑ کے یہ بھی لکھا ہے جو دروازے پہ مانگنے آتا تھا اسے جھولی بھر کے عطا کیا جاتا تھا۔ تو اپنے مزاج میں سخاوت پیدا کریں، آپ دینے کا مزاج بنائیں، آپ بانٹنے کی لوگوں کی تربیت کریں، لیکن طبعاً بعض لوگ ایسے ہیں جن کا مزاج اس طرح کا بن گیا ہے کہ وہ مفت خور رہ کے جینا چاہتے ہیں، وہ دوسروں کے سہارے وقت گزارنا چاہتے ہیں۔ اس بات کو کبھی نہ بھولیے گا، ہو سکتا ہے اس طرح آپ کے پاس پیسے بھی آ جائیں، کھانا بھی اچھے سے اچھا مل جائے، آپ کو کوئی سواری بھی گفٹ کر دے، سیل فون بھی بڑا مہنگا آپ رکھ لیں، یہ ساری چیزیں آپ کے پاس ہوں گی، پر عزت نفس نہیں ہوگی، خودداری آپ کے پاس نہیں ہوگی، وقار آپ کے پاس نہیں ہوگا۔ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، یہ سوال کی مصیبت سے بچیں، اللہ کی طرف رجوع رکھیں، اور سہارے بزدل لوگ تلاش کرتے ہیں، جو بہادر ہوتے ہیں وہ تو سہارے دیتے ہیں، لہذا سہارے دینے کا ارادہ کریں، آپ ان چیزوں سے باہر آئیں۔ مضبوط بھروسہ، رزق دینے والا اللہ، تو اللہ جب دینے والا ہے پھر اللہ رسول سے مانگیں گے۔